بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ مصلیان گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں، تو پھر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اور اپنے حق میں جنت کی بشارت قبول کرو۔ محترم ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل استقامت کی فضیلت بیان فرمائی۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ سے وعدہ کر لینے کے بعد، اللہ سے عہد و پیمان کر لینے کے بعد اسی پر جم جاتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ایک فیصلہ کر لیا، ایک وعدہ کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی نئے کام کا آغاز کر لیا، پھر کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، پھر وہ اپنے قدم کو پیچھے نہیں لیتا، اسی پر جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس پر باقی رہتا ہے۔ تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر جب اس شخص کی وفات کا وقت آتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں، جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو وفات سے پہلے، اس کی موت سے پہلے آسمان سے فرشتے اترتے، فرشتے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، رنج نہ کرو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ کس حوالے سے؟ نہ اپنے ماضی کے حوالے سے، نہ حال، نہ مستقبل کے حوالے سے، کہ جو کچھ تم نے ماضی میں کیا ہے اس حوالے سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، اس پر پریشان نہ ہو، یا پھر جو تم اب چھوڑ کر جا رہے ہو دنیا سے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، اس سلسلے میں بھی پریشان مت ہو، غم مت کرو، اور نہ تم اپنے حال کے حوالے سے، کیا اس وقت تمہاری موت پر سارے گھر والے غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو بھی تم پریشان نہ ہو۔ اور پھر اب برزخ کی زندگی میں جا رہے ہو، قبر کا مرحلہ تمہارے سامنے ہے، اور اس کے بعد مستقبل کے جو مسائل ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی تم پریشان مت ہو، غم نہ کرو۔ یہ آسمان سے اتر کر فرشتے موت سے پہلے بتاتے ہیں، اور پھر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی بشارت سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں کہ اپنے حق میں جنت کی بشارت قبول کر لو۔
کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے فضل کی بات ہے کہ ایک وہ شخص جو اللہ سے عہد و پیمان کر لیا، وعدہ کر لیا، پھر اس پر جم گیا، ڈٹ گیا، اور پھر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو مرنے سے پہلے آسمان سے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر کے اس کو بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جو اہل استقامت ہیں، جو کسی کام کو کرتے ہیں تو مستقل کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی بندگی ہو، عبادت ہو، نیکی ہو، یا خیر کا کوئی بھی کام ہو، جب اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو مسلسل کرتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کرتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب عمل، پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے جو گرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، مستقل۔ ایک دن کیا، 2 دن کیا، پھر چھوڑ دیا، نہیں، یہ لوگ محبوب نہیں، یا یہ عمل اللہ کے پاس محبوب نہیں ہے۔ دنیا میں عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو نیکی کبھی کبھار کر لیتے ہیں، جس وقتی کر لیتے ہیں، جس دن چھٹی ہے، سنڈے چھٹی، ہالیڈے، اس دن کچھ اچھا کام کر لیا، کبھی کبھی کر لیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو جو ہمیشہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں کی بڑی قدر ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی انداز میں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو اسی انداز میں سمجھایا کرتے تھے۔ دیکھیے 2-3 حوالے دیتا ہوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ دیکھو اس فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا، اس فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا جس نے تہجد کی نماز، قیام اللیل پڑھنا شروع تو کیا، 1 دن پڑھا، 1 ہفتہ پڑھا، 10 دن پڑھا، پھر پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس آدمی کی طرح مت ہو جانا، تم پڑھنا تو ہمیشہ پڑھنا، زندگی کی آخری سانس تک پڑھنا۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو، نیکی کا کوئی نیا کام اپنی زندگی میں داخل کرو، تو اس جذبے سے کرو کہ انشاءاللہ یہ کام ہم سے کبھی چھوٹے گا نہیں، ہم اسے ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل، میں بعد میں بتاتا ہوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ان کی موت ہو گئی ہے، فرشتے ان کو لے کر جا رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرشتے ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور کہاں؟ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خواب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی وفات ہو گئی اور جہنم کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے، پریشان ہو گئے اور بیدار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، آپ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تھوڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ کچھ میرے لیے کچھ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یا کچھ پیغام لے کر آؤ۔ ان کو ذرا سا جھجک ہو رہی تھی، تھوڑا سا تردد محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ڈائریکٹ بات کریں۔ پھر کیا ہوا؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ ایسا ایسا میرے بھائی عبداللہ نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور تھے، آپ بہت جلدی تاڑ لیتے تھے کہ یہ بندہ کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ آپ نے کہا لگتا ہے عبداللہ ابن عمر راتوں میں سوتے بہت ہیں۔ اللہ، راتوں میں سوتے بہت ہیں، کیا مطلب آدمی زیادہ سوئے گا تو زیادہ عجیب عجیب خواب دیکھا کرے گا۔ تو یہ اندازہ لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے ایک نصیحت کرتے ہوئے حفصہ کے سامنے کہا نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کتنا پیارا انسان ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اس کے بعد کہا لو کان یصلی فی اللیل، کاش کہ وہ تہجد گزار بن جاتا، کاش کہ وہ تہجد گزار بن جاتا۔ یہ میسج ملا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا ہے کہ انسان تو بہت اچھا ہے، کاش تہجد گزار بن جاتا۔ ایک تھوڑی سی کمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی تھی، آپ نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ تہجد گزار بن جاتا۔ اب یہ دن تھا اور اس کے بعد کا دن ہے۔ آپ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سالم بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی اپنے ابا جان کو تہجد کی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ ہمارے صحابہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو مستقل کرنے کے جذبے سے شروع کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، لیکن سنو میری ایک نصیحت ہے لا تدعن دبر كل صلاة ان تدعو رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، کہ معاذ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں لیکن میری ایک نصیحت، میرا ایک پیغام یاد رکھنا کہ ہر فرض نماز کے بعد جب فرض نماز ختم ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا۔ کون سی دعا؟ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر بجا لا سکوں اور صحیح طریقے سے تیری بندگی کر سکوں، اللہ تو اس میں میری مدد فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، معاذ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو بتایا، اور یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا، عمل ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ آج ہم بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ مستقل عمل، یہ مستقل کام جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں حوالے بہت ہیں، دلیلیں بہت ہیں اس حوالے سے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو مستقل کرنے کے جذبے سے کریں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس 5 روزہ پروگرام میں اپنے اپنے علاقوں سے، گاؤں سے، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے چن کر لایا ہے۔ گویا اللہ نے انتخاب کر کے لایا، اللہ نے منتخب کر کے لایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کچھ تو کوالٹی ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ تو کر سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لایا ہے اس پروگرام میں، اور وہ یہاں پر سب کچھ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے فجر نہ پڑھے ہو، فجر کی پابندی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں تہجد نہ پڑھی ہو، تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ پیغام ہے کہ ہم جو بھی یہاں رہتے ہوئے نیکی ہم نے شروع کی ہے،
چاہے وہ تہجد کی ہو، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کی ہو، سنن و نوافل کی ہو، اذکار مسنونہ کی ہو، اور اسی طریقے سے برادران وطن سے ملاقات کی ہو، ان کو اللہ کا پیغام سنانا، توحید کی دعوت دینا، یہ نیکی ہی کی کیوں نہ ہو، اس پر ہمیشہ قائم رہنا، زندگی کی آخری سانس تک اس پر باقی رہنا، اللہ سے دعا کرو۔ اور یاد رکھو، جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو یاد رکھتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود کی نظروں میں بھلا دیتا ہے۔ اور جب اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کو ترقی دو گے، اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤ گے، اللہ ضرور حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، عرب کے قبائل سے کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کچھ صحابہ کرام کو آپ ہمارے پاس ان کی تربیت کے لیے بھیج دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور ان 10 صحابہ میں ان کا امیر منتخب کیا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب یہ جو عرب کے قبائل سے کچھ لوگ آئے تھے 10 صحابہ کرام کو لے کر اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ آگے جانے کے بعد راستے میں پتہ چلا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ غداری ہو چکی تھی، دھوکہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو لے کر مقام رجی تک پہنچتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پتہ چلا صحابہ کو کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، یہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام کو۔ انہوں نے کیا کیا، وہی مقام رجی کے پاس ایک بنو لحیان نامی قبیلہ تھا جو تیر اندازی میں بہت ہی مشہور تھے، ان کو بلا لیا اور صحابہ کرام کے خلاف لگا دیا۔ جب ان کو پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے، تو یہ 10 کے 10 صحابہ کرام وہاں سے بھاگنا شروع کیے، اور بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں، سامنے ایک پہاڑ آیا اور دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹی پر صحابہ کرام 10 کے 10 وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ دشمن تھے اور انہوں نے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، لیکن عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب ہمیں تم پر کوئی اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، ہم نہیں اتریں گے۔ پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ بنو لحیان نامی قبیلہ جو تیر اندازی میں بہت مشہور تھا، نشانے باز تھا، انہوں نے تیر چلایا، اور تیر چلا کر 10 صحابہ کرام جو پہاڑ کی چوٹی پر تھے، 7 صحابہ کرام کو وہیں شہید کر دیا۔ 3 صحابہ کرام بچے، عبداللہ بن طارق، زید بن ثابت اور خبیب بن عدی۔ یہ وہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب یہاں سے یہ واپس آئے تھے ان کو قید کیا گیا، پھر بعد میں ان کو بھی سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ زید بن دثنہ، عبداللہ بن طارق، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 10 کے 10 ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ یہاں جو بتانا ہے وہ یہ ہے اصل بات کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وفد کے امیر تھے، وہ ابھی کسی پچھلی لڑائی میں، جنگ میں انہوں نے دشمنوں کے سروں کو قلم کیا تھا، دشمن کے بڑے بڑے سرغنہ لوگوں کو جہنم رسید کیا تھا، تو ان کے گھر والے اور یہ مشرکین اس فراق میں تھے، طاق میں تھے، کسی طرح سے عاصم سے انتقام لینا ہے۔ بلکہ عربوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب کسی سے دل کی بھڑاس نکالنا ہوتا تھا تو جانتے ہیں کیا کرتے تھے، وہ مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ان کے ہاتھ، پیر، انگلیاں، آنکھ، ناک، کان سب کاٹ لیتے، نکال لیتے، گلے کا ہار بنا کر پہنا کرتے تھے۔ بلکہ ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے عاصم کی کھوپڑی چاہیے،
عاصم کا سر چاہیے اور عاصم کے اس سر میں شراب پیا کروں گی۔ اس طرح سے بھی باتیں ہوئی۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہو چلا کہ میرے مرنے کے بعد یہ دشمن میری لاش کی توہین کریں گے، میری لاش کو ذلیل کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ مرنے سے پہلے یعنی تیر لگنے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے فریاد کی، اے اللہ آج میری جان تیرے راستے میں قربان ہونے جا رہی ہے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اللہ بس ایک التجا ہے، ایک تمنا ہے کہ میری لاش کی حفاظت کر، میری لاش کی حفاظت کر لینا، میری لاش کو دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، میری لاش تک دشمنوں کو پہنچنے نہ دینا، یا اللہ میری یہی ایک تمنا ہے، یہی ایک آرزو ہے۔ یہ ابھی دعا کر رہے تھے، اتنے میں تیر آیا اور عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ اسی کے مطابق ہوا یہ کہ یہ مشرکین نے کہا کہ جاؤ اوپر سے چوٹی سے عاصم کی لاش لے کر آؤ۔ جو ان کو اندازہ تھا وہی ہوا۔ اب یہ لوگ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش لانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب لاش کے قریب پہنچے ہیں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لینے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاش کے چاروں طرف شہد کی مکھیاں پہرا دے رہی ہیں، شہد کی مکھیاں پہرا دے رہی ہیں۔ یہ چاہتے ہوئے کہ وہاں پہنچے لاش کو اٹھائیں، ان کی ہمت نہیں ہو سکی، اس طرح پہرا دے رہی تھی وہ۔ اور پھر یہ لوگ ناکام ہو کر وہی بیٹھ گئے اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، جب یہ مکھیاں یہاں سے چلی جائیں گی تب ان کی لاش کو لے کر جائیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہوا یہ کہ ایسی زور کی ہوا چلی، آندھی چلی، بارش ہوئی کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہیں پہاڑ کی چوٹی میں کہیں غائب ہو گئی، دفن ہو گئی، اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، جو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے لگ جاتا ہے، اپنے سپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس کی حفاظت گائے بگائے کرتا بھی ہے، مرنے کے بعد اگر اس کی تمنا ہو تو اللہ اس کی لاش کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آج آپ کا اختتام ہے، آج سب آپ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سنہرا دور یا یہ سنہرے ایام جو آپ کی زندگی کے 5 دن گزرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے بھول جائیں، اسے فراموش کر دیں اور دین کی خدمت سے دور ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقی آدمی وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو آخری سانس تک دین کی خدمت کرتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، ان کو بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھا، مختلف قسم کی بیماریاں بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو آخری مرتبہ ہاسپٹل لایا گیا، ہاسپٹل میں ہے چیک اپ کے لیے، معائنے کے لیے، اور کینسر کا مرض بھی ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے، پریشان ہے، اور وہاں ان سے کسی نے کہا، وہ بیچارے نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، بن باز رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ یہ جو نرس بچی آپ کی خدمت میں ہے، آ رہی جا رہی ہے، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ شیخ اپنا درد بھول گئے اور اس بچی کو بلا کر کے آپ نے اس کو دعوت دی اور کہا، بیٹا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر! کسے پتا تھا یہ بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، ناتواں آدمی، لیکن دل کتنا جوان ہے، کسے پتا تھا یہ اس کی زندگی کی آخری شام ہے۔ اللہ اکبر! اس بچی کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا، گھر گئے، بستر پر آرام کیا اور کروٹیں بدل رہے ہیں، رات 3 بجتے بجتے روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ مطلب دنیا سے جاتے جاتے بھی دین کا کام کر کے گئے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم سب کو بھی یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے کہ ہم انشاءاللہ
کہ دین کا کام، دعوت کا کام، اللہ کے دین کی خدمت انشاءاللہ ہم زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے، دین اسلام پر جمائے رکھے، ثابت قدم رکھے، اور دین اسلام کی خدمت اللہ تعالیٰ تا دم حیات ہم سے لیتا رہے، ہمیں جب تک دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ تھوڑی سی میں نے تاخیر کی ہے، درس تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، اس لیے بھی کہ آج دن بھر آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا 5-10 منٹ میں نے